بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 223 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين واول من يكسى يوم القيامة ابراهيم وان ناسا من اصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصحابي اصحابي يا اصيحابي اصيحابي فيقول انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم مذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الى قوله العزیز الحکیم، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے، تم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104۔ اور روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور میرے اصحاب میں سے بعض کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، تو وہ کہے گا آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے، تو میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر نگران تھا۔ اس حدیث میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ دوسری بات، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ تیسری بات، روز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ چوتھی بات، میرے اصحاب سے بعض کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ پانچویں بات، تو وہ کہے گا آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے، تو میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر نگران تھا۔ ہم نے یہ حدیث اس لیے یہاں بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت ننگے بدن ننگے پیر ہوگی، اس وقت سب سے پہلے جس عظیم شخصیت کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی جو منظر کشی کی ہے، اس منظر کشی سے رنگین اور دلکش دنیا میں ٹھاٹ بھاٹ اور شان و شوکت کی زندگی گزارنے والے انسان کی بے بسی اور اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنی حیثیتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، یا آن بان شان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا انسان قیامت کے دن کس قدر بے بس ہو کر اپنے حقیقی پروردگار کے سامنے کھڑے ہوگا۔ قیمتی اور بھاری کپڑے پہننے والا یہ انسان ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑا ہوگا اور ساری انسانیت کا یہ عالم ہوگا کہ سارے کے سارے انسان اسی حالت میں بے بس کھڑے ہوں گے اور دنیا میں ختنہ کیے جانے کے باوجود بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 تلاوت فرمائی اور اپنی امت کو آگاہ کیا، کما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ہم اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہم پر ایک وعدہ ہے اور ہم پورا وعدہ کر کے رہیں گے۔ اس آیت کے ذریعے ساری انسانیت کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا کہ قیامت کے دن کی بے بسی کو اپنے ذہن میں رکھو اور اس دن کی کامیابی، نجات، سلامتی اور سرخروئی کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بتلا دیا کہ میرے بعض اصحاب کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، یعنی وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی یا اصحابی، میرے ساتھی میرے ساتھی۔ مگر رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی کہ پیغمبر آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف اس جواب کو سن کر وہی الفاظ کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 117۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برے اعمال سے اپنی برات کا اعلان فرمائیں گے۔ اور یہ بائیں جانب والے دوزخی کون ہیں؟ جنہوں نے دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین سے منہ موڑ چکے تھے، مرتد ہو گئے تھے، یا یہ وہ لوگ تھے جو بدعات و خرافات اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف نبی کی صحبت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس دین پر استقامت اور اخلاص شرط ہے جس دین کو اپنا لیا گیا ہے۔ اور یہ سبق بھی اس حدیث سے ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی اور شخص کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ہر شخص تنہا اپنے عمل کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے اور اس سے سبق ملتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بھی اپنی امت پر کس قدر شفقت ہوگی۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اصحابی اصحابی کہیں گے یا اصحابی اصحابی کہیں گے، پیار سے محبت سے کہ میرے ساتھی میرے ساتھی؟ افسوس کہ نبی کو اپنی امت کی فکر ہے مگر افراد امت کو خود اپنے آپ کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی فکر کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔